کیا پرورش کر رہے ہیں؟ نماز کی تعلیم نہیں دے پا رہے ہیں، نماز ہم نہیں اپنے بچوں کو سکھا پا رہے ہیں، نماز کے لیے 5-10 منٹ کے لیے اپنے بچوں کو مسجد میں نہیں لا پا رہے ہیں، لیکن دنیا کی تعلیم ٹیوشن دلانے کے لیے ہم اپنے بچوں کو کہاں کہاں چھوڑتے ہیں، کیا کیا نہیں کرتے ہیں، خود اپنا آرام حرام کرتے ہیں، اپنی نیند حرام کرتے ہیں، اپنا سکون حرام کرتے ہیں، دکانیں بند کر کے اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں، لیکن دین کی تعلیم کے لیے کسی کو پرواہ نہیں کہ اپنے بچوں کو لا کر یہاں بٹھائیں، سکھائیں، وقت دیں اپنے بچوں کو آدھا گھنٹہ کے لیے۔ MMFG ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور صدقے جاریہ کا مستحق بنیں۔ ہمارے نیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ محترم حاضرین جمعہ، بات چل رہی تھی اس سے قبل جمعہ کے اندر ہم اپنے بچوں کی، اپنے اولاد کی تربیت کیسے کریں، اس حوالے سے چند باتیں آپ کے گوشے گزار کی گئیں اور کچھ اہم باتیں ابھی بھی باقی ہیں۔ یہ عنوان کافی اہمیت کا حامل ہے، خاص طور پر جس معاشرے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ معاشرہ کوئی صالح اور نیک معاشرہ نہیں ہے، فتنوں کی آماجگاہ یہ دنیا بنی ہوئی ہے۔ اس فتنے میں بڑے بھی مبتلا ہو جا رہے ہیں اور چھوٹے بھی مبتلا ہو رہے ہیں۔ اس دنیا کی اندر جو نئے طرح کے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، خاص طور پر میں موبائل کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل موبائل کی وجہ سے ہمارے بچے برباد ہو رہے ہیں، موبائل کی وجہ سے ہمارے بچے تعلیم سے دور ہو رہے ہیں، موبائل کی وجہ سے ہمارے بچوں کے اندر اخلاقی بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، موبائل کی وجہ سے ہمارے بچوں کے اندر سے حیا اور شرم ختم ہوتی جا رہی ہے، موبائل کی وجہ سے ہمارے بچوں کے اندر بڑوں کی تعظیم، بڑوں کا احترام ختم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ وہ موبائل کے اندر جو دیکھتے ہیں وہی ان کے ذہن و دماغ میں ساری چیزیں بیٹھتی ہیں، ویسے ہی وہ اپنے سامنے والوں کے ساتھ برتاؤ اور سلوک کرتے ہیں۔ حاضرین گرامی، اس معاشرے کو اگر نیک بنانا ہے، سماج اور سوسائٹی کو اگر سدھارنا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو اور اس سے پہلے بھی اپنے بچوں کو سدھارنا پڑے گا۔ ہمارے بچے جو یہی آگے چل کر معاشرے کی، سماج اور سوسائٹی کی بنیاد رکھنے والے ہیں، یہ سماج اور معاشرے کا جو اہم اور مضبوط حصہ ہیں، اگر یہی بگڑ جائیں، یہی برباد ہو جائیں، یہی راہ راست سے ہٹ جائیں، تو ایک معاشرہ کیسے صالح معاشرہ بنے گا؟ یہی بچے تو معاشرے کی امیدیں ہیں، انہی بچوں سے لوگ امید لگائے بیٹھے ہیں، کوئی ہماری جماعت کا اچھا عالم بنے گا، کوئی ہماری جماعت کا اچھا داعی بنے گا، کوئی ہماری جماعت کا اچھا ہمدرد اور غمخوار بنے گا، لوگوں کی مدد کرنے والے بنے گا۔ لیکن یہی بچے اگر بگڑ جائیں، سیدھے راستے سے ہٹ جائیں، تو ظاہر سی بات ہے کبھی بھی کوئی اچھا معاشرہ نہیں بن سکتا ہے۔ ایک نیک اور صالح سماج اور سوسائٹی تیار نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ ہمارے بچے راہ راست پر نہ رہیں، جب تک کہ ہمارے بچے نیک نہ بنیں، جب تک کہ ہمارے بچے اسلامی تعلیمات حاصل نہ کریں، تب تک کوئی بھی معاشرہ اچھا معاشرہ نہیں بن سکتا ہے۔ حاضرین گرامی، اس سے قبل خطبہ جمعہ کے اندر ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ہم اپنے بچوں کی نیک تربیت کیسے کریں، ہم اپنے بچوں کی اسلامی طور پر کیسے پرورش کریں، کیسے ہم اپنے بچے کو نیک بنائیں، کیسے ہم اپنے بچوں کو اللہ والا بنائیں،
سب سے پہلی چیز ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ہم اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم دیں، اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم دیں۔ اسلامی تعلیم یہ ہماری دنیا بھی سدھارتا ہے اور ہماری آخرت بھی سنوارتا ہے۔ یہ نہیں کہ اسلامی تعلیم صرف ہماری دنیا بناتی ہے، یہ بھی نہیں کہ اسلامی تعلیم صرف ہماری آخرت بناتی ہے، نہیں، اسلامی تعلیم قرآن و حدیث یہ ہماری دنیا بھی بناتی ہے اور ہماری آخرت بھی بناتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اسلامی تعلیم کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے مقام پر فائز ہوئے کہ دنیا والے کتنی بھی بڑی ڈگریاں لے لیں، کتنی بھی زیادہ ڈگریاں لے لیں، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کون امام احمد کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ذرا بتلائیے۔ نبی کو جو مقام ملا اسلام کی وجہ سے ملا ہے نا، نبی کو جو مقام ملا کیوں ملا؟ اسلام کی وجہ سے ملا۔ ابو بکر کا جو مقام ہے کوئی دنیا کا ڈگری والا پا سکتا ہے کیا؟ اس دنیا یا دور حاضر میں دیکھ لیں، امام ابن باز کتنی بڑی شخصیت ہے، ہر کوئی ان کا نام ادب سے احترام سے لیتا ہے، ان کے آگے پیچھے رحمہ اللہ کہتا ہے۔ امام البانی کا کوئی مقام و مرتبہ پا سکتا ہے؟ ائمہ حرم ان کو کیوں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر لوگوں کی نمازیں پڑھاتے ہیں؟ یہ مقام کیا دنیا کی ڈگری سے ملا؟ نہیں، اسلامی ڈگری سے ملا ہے۔ تو اسلامی ڈگری یہ دنیا بھی ہماری بناتی ہے اور آخرت بھی بناتی ہے، لیکن دنیاوی جو ڈگریاں ہیں وہ صرف ہماری دنیا سنوارتی ہیں، آخرت نہیں۔ آخرت نہیں، آخرت میں ان سب ڈگریوں کے بارے میں سوال بھی نہیں ہوگا، لیکن آخرت میں اسلامی تعلیم کے بارے میں ضرور سوال ہوگا۔ تم نے قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ تم نے سنت کیوں نہیں سیکھی؟ تم نے حدیث کیوں نہیں پڑھی؟ تم نے نماز کا طریقہ کیوں نہیں سیکھا؟ یہ ساری چیزوں کے بارے میں رب العالمین کل قیامت سے ہم سب سے سوال کرے گا۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم دیں، اسلامی تعلیم قرآن اور حدیث کی تعلیم دیں۔ سلف صالحین صحابہ کرام اپنے بچوں کی کیسی تربیت کرتے تھے، کیسے ان کو قرآن سکھاتے تھے، کیسے ان کو سنت سکھاتے تھے، یہی ضرورت آج ہم لوگوں کو ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سب سے پہلے قرآن سکھائیں۔ سب سے پہلے ABCD نہیں، سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین سکھائیں، سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دیں، حدیث پاک کا درس دیں، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ اپنے بچوں کو سکھائیں۔ اس کی برکت کی وجہ سے دنیا کی بھی تعلیم وہ حاصل کر لے گا۔ تو سب سے پہلے اسلامی تعلیم ہم اپنے بچوں کو دلائیں، اور اس پر ہم نے تفصیل سے آپ کے سامنے بات کی تھی۔ اب میں دوسرا سبب آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کی نیک اور صالح تربیت کیسے کر سکتے ہیں۔ دوسرا اہم سبب تعلیم کس کی دینی؟ قرآن کی، حدیث کی اور صحیح عقیدے کی تعلیم دینی ہے اپنے بچوں کو۔ اگر بچپنے میں ہم نے اللہ کی عظمت کو، اللہ کی پاکی کو، اللہ کی بڑائی کو اپنے بچوں کے ذہن و دماغ میں بٹھا دیا، اللہ کا مقام کیا ہے، اللہ کون ہے، ایک مختصر تعارف ہم اپنے بچوں کو کراتے رہیں گے۔ اللہ وہ ہے جو بارش برساتا ہے، اللہ وہ ہے جو ہم کو کھلاتا ہے، اللہ وہ ہے جو ہم کو رزق دیتا ہے، اللہ وہ ہے جو ہم کو لباس دیتا ہے، اللہ وہ ہے جو ہم کو سانسیں دیتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی موٹی موٹی باتیں ہم اپنے بچوں کو بتلائیں کہ اللہ کی وجہ سے ہم یہ زندگی گزار رہے ہیں، یہ جو کھا رہے ہیں، یہ جو پی رہے ہیں، یہ جو سامان ہمارے گھروں میں موجود ہے، یہ سب اللہ کی وجہ سے ہے۔ یہ اپنے بچوں کو یہ موٹی موٹی باتیں سکھانے کی ضرورت ہے۔ اسی سے بچہ عقیدہ سیکھتا ہے، اسی سے بچہ مومن بنتا ہے، اسی کے ذریعہ بچہ سلفی بنتا ہے۔ لیکن اگر ہم بچپنے میں ہم اپنے ہیروز کو دکھائیں گے، ٹی وی اسکرین پہ اپنے بچوں کو بٹھا دیں گے، موبائل پکڑا دیں گے سیریل دیکھنے کے لیے، کیا سیکھے گا ہمارا بچہ؟ کیا سیکھے گا؟ عشق سیکھے گا، پیار و محبت سیکھے گا، یہی تو سب سیکھے گا۔ اس کے ذہن و دماغ میں یہی ساری چیزیں بیٹھیں گی، بڑا ہو کر اس کو عملی جامہ پہنانے کی وہ کوشش کرے گا۔ جو بچپن میں جو بچہ دیکھتا ہے، جو سنتا ہے، جو سیکھتا ہے، بڑا ہو کر ویسا بننے کی کوشش کرتا ہے، بڑا ہو کر وہ ساری چیزیں کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ بچہ۔
جو ہم اپنے گھروں میں اسکرین لگائے بیٹھے ہیں، بڑی بڑی ڈیجیٹل ٹیویاں جو لگا کے بیٹھے ہیں، صبح و شام ہم سیریل دیکھتے رہتے ہیں، اپنے بچوں کو گود میں بٹھا کے دیکھتے ہیں، بچہ وہی سب دیکھتا ہے، بچے کے ذہن و دماغ میں وہی ساری چیزیں بیٹھتی ہیں۔ بچہ جب بڑا ہوگا وہی ساری چیزیں کرنے کی کوشش کرے گا، بچہ ویسا بننے کی کوشش کرے گا، وہی کچھ بولے گا جو وہ سیکھا ہے، وہی کچھ کرے گا جو اس نے دیکھا ہے۔ میرے بھائیوں، کبھی بھی اپنے بچوں کے سامنے اس طرح کی چیزیں نہ دیکھیں، ورنہ آپ بھی گناہگار ہوں گے۔ بچہ بگڑ رہا آپ کی وجہ سے، جتنی بھی گناہ کے کام کرے گا آپ برابر کے شریک ہوں گے۔ سارا گناہ والدین کو ملے گا، سارا گناہ ان کے ذمہ داروں کو ملے گا جن کی ذمہ داری میں وہ بچہ پرورش پا رہا ہے۔ اپنے گھروں میں جو ہم نے ٹیویاں لگائی ہیں، یہ جو موبائل ہم بچوں کو پکڑا دیتے ہیں سیریل دیکھنے کے لیے، ناچ گانا دیکھنے کے لیے، اللہ کی قسم اپنے بچے کے بگڑنے میں آپ برابر شریک ہیں۔ صحیح عقیدہ اپنے بچوں کو دیں۔ اگر آپ کو ٹی وی رکھنی ہے، اچھی چیزیں لگائیں۔ بہت سارے اس طرح کے پروگرام الحمدللہ آج کل نشر کیے جا رہے ہیں، بچوں کو کیسے سکھائیں، قرآن کیسے سکھائیں، حدیث کیسے سکھائیں، بچوں کو اچھے اخلاق کیسے سکھائیں، اس طرح کے بے شمار پروگرام آج کل بن رہے ہیں، نشر کیے جا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اپنے بچوں کو دکھائیں، بچہ اچھی چیزیں سنے، اچھی چیزیں دیکھے، اچھی چیزیں اپنے اندر اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرے، صحیح عقیدہ اپنے بچوں کو دیں۔ آپ دیکھیں کہ کیسے سلف صالحین اپنے بچوں کو صحیح عقیدہ دیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، عقیدہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہوا، ہم 24 گھنٹے نماز پڑھتے رہیں، پوری زندگی روزے رکھتے رہیں، 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار میں مشغول رہیں، ہر سال حج کریں، ہر سال عمرہ کریں، پوری دنیا کی دولت اللہ کے راستے میں لٹا دیں، اگر ہمارا عقیدہ صحیح نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ ساری عبادتیں، ساری نیکیاں برباد، پوری دنیا کی دولت آپ لٹا دیں، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ ایک ایک سانس اللہ کی عبادت میں گزاریں، آپ کا عقیدہ صحیح نہیں، کوئی عبادت صحیح نہیں۔ عقیدہ درست کرو، عقیدے کی اصلاح کرو۔ کیا شرک ہے، کیا توحید ہے، کیا کفر ہے، کیا نفاق ہے، کیا ریاکاری ہے، یہ ساری چیزیں ہم کو سیکھنے کی اور اپنے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ ہم خود نہیں جانتے توحید کیا ہے۔ ہم اپنے آپ کو تو سلفی کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو توحید والا کہتے ہیں، لیکن ہم کو ہی نہیں معلوم توحید کیا چیز ہے، ہم کو ہی نہیں معلوم شرک کیا ہے، ہم کو ہی نہیں معلوم کفر کیا ہے، نفاق کیا ہے۔ کیا اپنے بچوں کی تربیت کریں گے صحیح عقیدے کی؟ صحیح عقیدہ سیکھیں اور اپنے بچوں کو صحیح عقیدہ سکھائیں۔ بچے ہی کی وجہ سے بچے مومن بنتے ہیں، مسلمان بنتے ہیں، بچے ہی کی وجہ سے، والدین ہی کی وجہ سے بچے مومن اور مسلمان بنتے ہیں، والدین ہی کی بنیاد پر بچے یہود و نصارہ بنتے ہیں، والدین ہی کی بنیاد پر بچے کافر اور مشرک بنتے ہیں، والدین ہی کی بنیاد پر بچے سیدھے راستے پر آتے ہیں، اور والدین ہی کی تربیت اور پرورش کی بنیاد پر بچے ٹیڑھے راستے پر جاتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ مسلمان اور مومن بن کر پیدا ہوتا ہے، وہ کسی کے گھر میں پیدا ہو، چاہے وہ مسلمان کے گھر میں ہو، چاہے کفار و مشرکین کے گھر میں ہو، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ میرے نبی نے کہا اس کے والدین، اس کے ذمہ دار، اس کے پرورش کرنے والے کیسے ہوں گے، ویسے وہ بچہ بنتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، ان کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں، ان کے والدین اس کو مجوسی بناتے ہیں، ان کے والدین اس کو مشرک اور کافر بناتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کی جیسی تربیت کریں گے، ہم اپنے بچوں کی جیسی پرورش کریں گے، ہم اپنے بچوں کو جیسے سکھائیں گے ویسے ہی بچے بنیں گے۔ اگر یہود و نصارہ کی عادتیں سکھائیں گے ویسے بنے گا، اگر مسلمانوں کی سلف صالحین کی سیرت سکھائیں گے ہمارا بچہ نیک بنے گا، مسلمان بنے گا، مومن بنے گا، موحد بنے گا۔ میرے نبی نے کہا اس کے والدین ہی اپنے بچوں کو مجوسی اور نصرانی اور یہود بناتے ہیں۔ تو والدین کے اوپر یہ ہے ہم اپنے بچوں کو صحیح عقیدہ سکھائیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے
यहया इब्न मामर कहते हैं कि बसरा के अंदर सबसे पहले कद्र के ताल्लुक से, तकदीर के ताल्लुक से माबद अल-जुहनी ने कलाम किया। वो तकदीर का इनकार करता था, कुछ नहीं, अल्लाह नहीं हमारे बारे में लिखा है कि ये होगा, ये करेगा, वो करेगा, वो अपने ही तरफ से सब कुछ ऐसे हो रहा है, ये तकदीर का इनकार करता था, सिर्फ तकदीर का। यहया बिन मामर कहते हैं कि मैं और हुमैद बिन अब्दुर्रहमान अल हिमयरी हज करने के लिए आए मक्का, और मक्का से जब हम मदीना पहुंचे हमने देखा कि अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद में बैठे हुए हैं, हल्का उनके सामने लगा हुआ है, कुरान और हदीस की बातें चल रही हैं। हमने कहा कि या अबा अब्दुर्रहमान, या अब्दुल्लाह बिन उमर की कुन्नियत है, कहा आए अबू अब्दुर्रहमान, कुछ लोग ऐसे हैं जो कुरान तो पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ला कदरा, तकदीर कोई चीज नहीं है, दुनिया में जो कुछ हो रहा है सब कुछ ऐसे खुद ब खुद हो रहा है। उस वक्त अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा इन्नमा वल्लाहि अल्लज़ी यहलिफु बिही अब्दुल्लाह बिन उमर, अब्दुल्लाह बिन उमर कसम खाकर कहता है लौ कान लि अहदिहिम मिथला उहदिन दहब फअनफक़हु मा क़बिल अल्लाहु मिन, अगर ये उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन एक जर्रा भी उनका कबूल नहीं करेगा, यहां तक कि अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान ना ले आए। यह हमारा यकीन होना चाहिए, ईमान होना चाहिए, हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमीन और आसमान की पैदाइश से 50,000 साल पहले लिख दिया है। एक एक सांस जो हम ले रहे हैं अल्लाह ने लिख दिया है, एक एक दाना जो हम खा रहे हैं अल्लाह ने पहले लिख दिया है। कितना हमको जिंदा रहना है, कब मरना है, कहां मरना है, कैसे जिंदगी गुजारनी है, क्या खाना है, क्या पीना है, ये सारी चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मां के पेट में भी लिख दिया है। हम जब मां के पेट में थे, दुनिया में आए भी नहीं थे, हमने आंखें भी नहीं खोली थी, सांस भी लेना नहीं हमको आता था, उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी चीजें हमारी लिख दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो लिखा है वही होकर रहेगा। उन्होंने कहा कि उहुद पहाड़ के बराबर ये सोना खर्च कर दें, अल्लाह उनके जर्रा बराबर भी कोई नेकी कबूल नहीं करेगा। अकीदा सही होना चाहिए, अकीदा अगर सही है तो यही छोटी छोटी नेकियां काम आएंगी आखिरत में, लेकिन अकीदा हमारा सही नहीं है, जितनी भी इबादतें हो सकती हैं शरीयत में सारी इबादतें कर डालें, एक एक सांस अल्लाह की इबादत में गुजारें, आपकी एक भी नेकी कबूल नहीं होगी, एक भी नेकी कबूल नहीं होगी। अकीदा दुरुस्त करना है, अकीदे की इस्लाह करनी है, अपने बच्चों को मुआहिद बनाना है, अपने बच्चों को मोमिन बनाना है, सही अकीदा अपने बच्चों को सिखाना है, ताकि आखिरत में हम और हमारे बच्चे कामयाब हो सके। हाज़रीन गिरामी, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुआद बिन जबल को यमन की तरफ गवर्नर बनाकर भेजा, मुअल्लिम बनाकर भेजा, दाई बनाकर भेजा, क्या कहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआद बिन जबल से? कहा इन्नका तक़दमु अला कौमिन मिन अहलिल किताब, आप अहले किताब के पास जा रहे हैं, यानी वो यहूद व नसारा हैं, किताब वाले हैं। फलयकुन अव्वल मा तदऊहुम, सबसे पहले यमन वालों को जिस चीज की तुम दावत दोगे वो क्या है? अन युवहिदुल्लाह, तौहीद की दावत। सबसे पहले जिस चीज की तुम दावत दोगे वो तौहीद की दावत होनी चाहिए। तौहीद जब वो जान लें, वो समझ लें, तब जाकर तुमको ये बतलाना है कि अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर दिन और रात में 5 वक्त की नमाजें फर्ज की हैं। देखिए अल्लाह के रसूल ने कहा सबसे पहले तौहीद सिखाएं, क्योंकि अगर तौहीद हमारी सही है उसके बाद जो हम नेकियां करेंगे वो नेकियां कबूल होंगी, और अगर तौहीद नहीं सही है, अकीदा नहीं सही है, तो हम नमाजें पढ़ते रहें, इबादतें करते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी नेकी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। सबसे पहले अकीदे की तालीम देना चाहिए। हज़रत लुक़मान अलैहि सलातु वस्सलाम, आप सूरह लुक़मान पढ़ते होंगे, उन्होंने अपने बच्चों को बड़ी जामे नसीहतें की थी, उसमें से एक नसीहत आपकी ये थी, कहा वइज़ क़ाल लुक़मानु लिब्निही व हुवा यईदुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह। है लुक़मान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा, ऐ मेरे बेटे,
یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، سجدہ صرف اللہ کے لیے کرنا، دعائیں صرف اللہ سے کرنا، اولادیں صرف اللہ سے مانگنا، اللہ ہی کے سامنے جھکنا، اللہ ہی کو پیر اور داتا سمجھنا، اللہ ہی کو مشکل کشا سمجھنا، اللہ کے ساتھ کبھی بھی شریک نہیں کرنا۔ یہ نصیحت اپنے بیٹے کو حضرت لقمان نے کی تھی، اور یہ نصیحت اتنی پیاری نصیحت ہے کہ اللہ نے قرآن میں اس کو نقل کیا ہے۔ یہ توحید کی اہمیت ہے، یہ صحیح عقیدے کی اہمیت ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ ہی کو ایک ماننا، اللہ ہی کو کارساز ماننا، اللہ ہی کو خالق مالک مدبر رازق سمجھنا۔ کوئی پیر اور بابا آپ کو رزق نہیں دیتا ہے، آپ کی بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اللہ بناتا ہے، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی نصیحت کی، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے یہ بھی سمجھ لو اللہ اتنی قدرت والا ہے، اللہ اتنی عظمت والا ہے، اللہ کا علم ساری چیزوں پر محیط ہے، ایک ایک ذرہ اللہ کے علم میں ہے، ایک درخت سے جو پتا گرتا ہے اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے، سمندر میں جو مچھلیاں ریگتی ہیں اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے، سمندر میں کتنے قطرے مچھلی پانی پی رہی اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے، اللہ کو ذرے ذرے کا علم ہے۔ یہ اللہ کی عظمت سکھا رہے ہیں اپنے بیٹے کو، چھوٹے بیٹے کو، یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر زمین و آسمان میں کوئی چیز ہو اللہ لے کر آئے گا، اللہ اس پر قادر ہے، اللہ قدرت والا ہے، اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ، یہ ایمان، اللہ کا مقام، اللہ کا تعارف انہوں نے اپنے بیٹے سے کیا کہ میرے بیٹے اللہ یہ ہے، اس عظیم ذات کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرنا۔ اپنے بچوں کو عقیدہ سکھانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بچوں کو عقیدہ سکھاتے تھے، ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا زاد لڑکے ہیں، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا سواری میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا غلام، اے چھوٹے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تم کو چند باتیں سکھانا چاہتا ہوں، چند باتیں اے میرے پیارے بیٹے تم کو سکھانا چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کیا مطلب اس کا؟ اللہ کی حفاظت کرنے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کا تم کو حکم دیا ہے وہ کرو، جن چیزوں سے منع کیا اس سے رک جاؤ، شریعت کے مطابق زندگی کو گزارو، اللہ کے دین کو، اللہ کے اسلام کو پھیلاؤ، یہی اللہ کی مدد کرنا ہے، یہی اللہ کی حفاظت ہے۔ ورنہ اللہ کو ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سب کی حفاظت کرنے والا، اللہ کی کوئی حفاظت نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کے بندوں کی حفاظت کرو، اسلام کے مطابق زندگی گزارو، تم ہمیشہ اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی ہمیشہ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تم اسلام کی مدد کرو گے، مسلمانوں کی مدد کرو گے، دین کی حفاظت کرو گے، دین کو عام کرو گے، تو اللہ ہمیشہ تمہاری حفاظت کرے گا، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی کسی چیز کی تم کو ضرورت ہو، جب بھی کسی چیز کی تم کو ضرورت پڑے، اللہ سے مانگو، اللہ سے سوال کرو۔ دنیا میں کسی سے سوال نہیں کرنا، دنیا میں کسی سے نہیں مانگنا، دنیا میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ یہ اللہ کے رسول اپنے بچے کو، اپنے چچا زاد لڑکے عبداللہ بن عباس کو نصیحت کر رہے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، حالانکہ نبی خود موجود کہہ سکتے تھے میں تمہاری دیکھ بھال کر رہا ہوں، مجھ سے مانگ سکتے ہو، لیکن نبی نے یہاں عقیدہ سکھایا چھوٹے بچے کو، نبی نے یہاں اللہ کا مقام و مرتبہ بتلایا، نبی نے یہاں اللہ کی قدرت سکھائی کہ اللہ کون ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی کوئی چیز مانگنا ہو، کسی چیز کی تم کو ضرورت ہو تو اللہ سے مانگنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد طلب کرنا ہو تو اللہ سے مدد طلب کرنا،
اللہ سے مدد مانگنا، اللہ تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچے کو سکھایا، عبداللہ بن عباس کو کہا، اے میرے پیارے بچے، اے چھوٹے بچے، یہ جان لو، یہ یقین کر لو، پوری دنیا کے لوگ اکٹھا ہو کر اگر تم کو نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ نے تمہارے حق میں نقصان نہیں لکھا تو نہیں پہنچا سکتے۔ پوری دنیا کے جنات، پوری دنیا کے انسان، پوری دنیا کی مخلوقات اگر تم کو ذرہ برابر بھی نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نے تمہارے حق میں نہ لکھا ہو تو پوری دنیا کے لوگ مل کر، انسان، جنات، جانور، چرند پرند، تم کو اتنا بھی چوٹ نہیں پہنچا سکتے۔ یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے۔ میرے نبی نے آگے کہا، اور اگر پوری دنیا کے لوگ مل کر تم کو کوئی نفع پہنچانا چاہیں اور اللہ نے نہ لکھا ہو تو نہیں پہنچا سکتے۔ یہ ہے اللہ کا مقام و مرتبہ، یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے۔ یہ میرے نبی نے اپنے چھوٹے بچے عبداللہ بن عباس کو سکھایا کہ میرے بیٹے، اللہ ہی کی ذات سب کچھ کرنے والی ہے، اللہ ہی کی ذات قدرت والی ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے علم کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اپنے بچے کو عقیدہ سکھائیں، اپنے بچے کو عقیدے کی تعلیم دیں۔ یہ موٹی موٹی باتیں اپنے بچوں کے ذہن میں بچپن ہی سے بٹھائیں۔ اللہ کون ہے، اللہ کیا کرتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم اپنے بچوں کے ذہن میں بٹھائیں۔ اس طرح کے پروگرام دیکھیں، اپنے بچوں کو دکھائیں، سنائیں۔ یہ نہیں کہ سیریل دیکھ رہے ہیں بچوں کو لے کے بیٹھ جائیں، فلم چل رہی ہے بچوں کو لے کر بیٹھ جائیں۔ یہ ساری چیزیں اپنے بچوں کی آنکھوں کے سامنے بھی مت لائیے۔ حاضرین گرامی، اسی طریقے سے ایک اہم چیز بھی اپنے آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں۔ افسوس ہوتا ہے یہ چیز ذکر کرنے کے وقت کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، نماز کی تعلیم ہم کو دی جائے، اپنے بچوں کو بچپن ہی سے نماز کی عادت ڈالیں، نماز کی اپنے بچوں کو عادت ڈالیں۔ 7 سال کے ہو جائیں، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں لائیں، ان کو سکھائیں، مسجد کے آداب بتلائیں، مسجد میں کیسے رہنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیا کرنا ہے، سکون اور اطمینان کا مظاہرہ کرنا ہے، اپنے بچوں کو سکھائیں، مسجد میں لائیں، نماز پڑھائیں اپنے بچوں کو۔ اور 10 سال کے ہو جائیں، نماز نہ پڑھیں تو ان کو ماریں بھی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اللہ رب العالمین نے خود لقمان علیہ السلام کی نصیحت نقل کی، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز پڑھا کرو، نماز قائم کرو، نماز کی پابندی کرو۔ یہ اپنے چھوٹے بچے کو تعلیم دے رہے ہیں۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اے میرے پیارے بچے بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت پہنچ جائے تو اس پر صبر کرو۔ یہ اپنے چھوٹے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ اس طرح کی نصیحتیں ہم اپنے بچوں کو کرتے ہیں؟ ذرا بتلائیے تو، اس طرح کی نصیحت کبھی کرتے ہیں اپنے بچوں کو؟ کہاں سے ہمارے بچے امام احمد جیسے ہوں گے؟ کہاں سے ہمارے بچے امام شافعی جیسے بنیں گے؟ امام شافعی کے تعلق سے آتا ہے ان کی ماں ان کے اساتذہ کا بھی انتخاب کیا کرتی تھی۔ امام شافعی، امام مالک کی سیرتیں جا کر پڑھو، امام احمد کی سیرتیں جا کر پڑھو۔ خود ان کی والدہ بولتی تھی فلاں شیخ سے جا کر تم حدیث کا درس لو، فلاں شیخ سے، امام مالک سے ان کی والدہ نے کہا تم ربیعہ سے جا کر ادب سیکھو پہلے۔ یہ ان کی والدائیں تھیں، یہ ان کی مائیں تھیں، ان کو اتنا معلوم تھا کہ کون عالم کس چیز میں سب سے زیادہ ماہر ہے۔ ان کی والدہ بھیجتی تھی 7 سال 10 سال کی عمر میں، امام بخاری کی والدہ بھیجتی تھی جاؤ تم قرآن حدیث کا درس وہاں سیکھو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم اللہ، ان کی ماں ان کو نصیحت کرتی تھی فلاں سے علم سیکھو۔ یہ ہے ائمہ، ایسے نہیں بنے، ان کی مائیں نے نیک تربیت کی، ان کی والداؤں نے اچھی پرورش کی، بچپن ہی سے بتلایا فلاں شیخ کے درس میں تم قرآن جا کے سیکھو، فلاں شیخ کے درس میں جا کے تم ادب سیکھو، فلاں شیخ کے پاس جا کر تم علم سیکھو، فلاں شیخ کے پاس جا کر تم فقہ سیکھو، مسئلے مسائل کا درس لو۔ یہ ان کی ماؤں نے ان کو تربیت دی ہے۔ امام احمد بن حنبل کے تعلق سے آتا ہے، میں آپ کو بتلاتا ہوں، عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی طریق سے حدیث ہے،
कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुरु औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सबअ सिनीन, अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो जब वो 7 साल के हो। वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ 10 सिनीन, और अपने बच्चों को मारो अगर वो नमाज ना पढ़ें जब वो 10 साल के हो जाएं, और उनके बिस्तर अलग अलग कर दें, क्योंकि ऐसी उम्र में जिनसी ख्वाहिशात पैदा होती हैं इंसान के अंदर। मेरे नबी ने कहा 10 साल के हो जाएं बच्चों को अलग अलग सुलाएं, 10 साल के हो जाएं तो उनको हल्की मार मारो, ये नहीं कि सख्त मार मार देना है, हल्की मार, डराने के लिए उनको मारना है। मेरे भाइयों, ये नबी की तालीम है। ये नबी कह रहे हैं कि 10 साल के हो जाएं तो उनको हल्की मार मारो, लेकिन नमाज के लिए लाओ। कितने बच्चे हमारे मस्जिद में दिख रहे हैं 7 से 10 साल 12 साल तक के बच्चे। कोई बच्चा क्या हमारे बच्चे नहीं हैं क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमको औलादें दी है। कितने बच्चे दिखते हैं 5 वक्त नमाजों में, मुझे बतलाइए कहां है ये बच्चे? कहां ये बच्चे? कब अल्लाह के घरों में हाजिरी देंगे? कब अल्लाह की इबादत यहां आके करेंगे? कब अल्लाह के घर में आकर अल्लाह के सामने झुकेंगे? कब हम अपने बच्चों को नमाज की तालीम देंगे? कब हम अपने बच्चों को अल्लाह के घरों में लाएंगे? कब हम अल्लाह के घरों में लाकर अल्लाह के दीन को सिखाएंगे? कहां है हमारे बच्चे? कहां है? दुनियादारी के लिए अपने बच्चों को हम भेज देते हैं। स्कूल में ले जाना हो, हम अपने बच्चों को सुबह उठाते हैं, उनको नहलाते हैं, धुलाते हैं, अच्छा तैयार करते हैं, खाना बनाकर स्कूल में ले जाकर छोड़ते हैं। अल्लाह के लिए तुमने कितनी मर्तबा अपने बच्चों को तैयार करके लाया है? कितनी मर्तबा अल्लाह की इबादत के लिए तुम अपने बच्चों को अपने अल्लाह के घरों में लाए हो? कहां है हमारे बच्चे? क्यों हमारी मस्जिदों में हमारे बच्चे नहीं दिखते? अगर यही बच्चे आज मस्जिदों में नहीं दिखेंगे तो आने वाली जो नस्ल होगी मस्जिदें पूरी खाली होंगी। देख लेना, ये बच्चों को आज ही से नमाज की आदत डलानी है, आज ही से जमात की पाबंदी सिखानी है कि जमात के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है। और अफसोस उससे ज्यादा होता है कि हमारे घरों में जो बच्चियां हैं वो तो नमाज से बहुत दूर हैं, नमाज में काफी ज्यादा सुस्ती उनके अंदर पाई जाती है। बड़ी बच्चियों की बात मैं कर रहा हूं, खास तौर पर फजर की नमाज नहीं पढ़ती। बतलाने वालों ने मुझे बतलाया है। आखिर कब अपने बच्चों को हम मस्जिद के अंदर लाएंगे? बतलाए। एक भी बच्चा, 2-3 बच्चों के अलावा कभी भी मैंने मस्जिद के अंदर 7 से 12 साल के बच्चों को नहीं देखा है। ये 2-3 छोटे बच्चे हमारे आते हैं। बतलाइए क्या तरबियत हमने की अपने बच्चों की? क्या परवरिश कर रहे हैं? नमाज की तालीम नहीं दे पा रहे हैं, नमाज हम नहीं अपने बच्चों को सिखा पा रहे हैं, नमाज के लिए 5-10 मिनट के लिए अपने बच्चों को मस्जिद में नहीं ला पा रहे हैं। लेकिन दुनिया की तालीम, ट्यूशन दिलाने के लिए हम अपने बच्चों को कहां कहां छोड़ते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। खुद अपना आराम हराम करते हैं, अपनी नींद हराम करते हैं, अपना सुकून हराम करते हैं, दुकानें बंद करके अपने बच्चों को ले जाते हैं। लेकिन दीन की तालीम के लिए किसी को परवाह नहीं कि अपने बच्चों को लाकर यहां बिठाएं, सिखाएं, वक्त दें अपने बच्चों को आधा घंटा के लिए। यहां मकतब चल रहा था, मकतब बंद हो गया कुरान का, कुरान यहां सिखाया जाता था, बंद हो गया वो हल्का, कोई नहीं है सीखने वाला। किसी को जरूरत नहीं है कुरान सीखने की, किसी को जरूरत नहीं है कुरान पढ़ने की, हमारे बच्चों को जरूरत ही नहीं है कुरान की। कहां जा रहे हैं हमारे बच्चे? कौन सी तालीम हम अपने बच्चों को दिलाना चाहते हैं? बतलाइए। एक बच्चा भी मस्जिद के अंदर नहीं दिखता, किसी भी मस्जिद में, सिर्फ इस मस्जिद की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी मस्जिद में 7 से 12 साल 13 साल के दरमियान के बच्चे नहीं दिखते हमारी मस्जिदों में। और यह शिकायत होती है लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं। अरे बच्चे जब आदत डाले ही नहीं अपने बच्चों को नमाजों की, कहां से बच्चे नमाज पढ़ेंगे? वक्त तेजी के साथ गुजर रहा है। एक बात कहकर अपनी बात को खत्म, इमाम अहमद को देखे। इमाम अहमद ऐसे नहीं बने, उनकी मां ने उनको बनाया है। अल्लाह ने तो जो लिखा था वो है, लेकिन अल्लाह ने इख्तियार भी दिया है तो बनने बिगड़ने का। इमाम अहमद का वाकया सुनिए। इमाम अहमद रहमुल्लाह 7 से बाद रिवायतों में 10 साल और बाद रिवायतों में 7-8 साल की उम्र में हाफिज हो गए। उनकी मां फजर की नमाज में रास्ते तारीख होते थे, मस्जिद उनके घर से दूर होती थी। इमाम अहमद की मां अव्वले वक्त में उनको जगाती, गर्म पानी करती, उनको वضو कराती और उनकी मां मस्जिद में, बगदाद की मस्जिद में ले जाकर उनको नमाज पढ़ाने के लिए छोड़कर वहीं रहती हैं, नमाज पढ़ती और अपने बच्चे को दरस के हलके में बिठाती,
وہ بچے وہاں پر قرآن سیکھتے، حدیث سیکھتے، پھر طلوع فجر سورج طلوع ہونے کے بعد اپنے بچے کو لے کر آتی تھی. یہ ماں ہے، اس ماں نے قربانی دی اپنے بچوں کے لیے، تب جا کر امام احمد دنیا کے امام بنے. امام اہل سنہ والجماعہ کہا جاتا آپ کو، اہل سنت والجماعت کے امام ہیں آپ. 7 لاکھ حدیثیں آپ کو یاد تھی، 7 لاکھ حدیثیں آپ کو یاد تھی. 8-10 سال کی عمر میں آپ قرآن کے حافظ ہو گئے. دنیا کے بڑے بڑے ائمہ آپ کے سامنے سر جھکاتے تھے. ان کی ماں نے ان کو تربیت دی. ان کی ماں صبح اٹھا کر لے جا کر، کتنی مائیں تو چھوڑ دیجئے، یہ والدین والد کیا کر رہے ہیں، بچوں کے باپ کیا کر رہے ہیں؟ کون ہے جو نماز پڑھنے کے لیے اپنے بچوں کو فجر میں اٹھا کر لاتے ہیں؟ بتلائیے تو. یہ بچوں کی تربیت ہم کر رہے ہیں؟ یہ بچوں کا ہم بچوں کا دین بنا رہے ہیں کہ بچوں کی صرف دنیا بنانے کی فکر میں ہم لگے ہوئے ہیں؟ ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اپنے بچوں کو مسجد میں لا کر اپنے ساتھ نماز پڑھیں. نماز کی تعلیم نہیں دے پا رہے ہم اپنے بچوں کو. دنیا میں مظلوم ایسے ہی نہیں مصیبتوں کا پہاڑ آج مسلمانوں پر ٹوٹ رہا ہے. یہ دین سے، اسلام سے، نماز سے، عبادت سے، اللہ سے، سنت سے دوری کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا کے اندر کہیں بھی مسلمان محفوظ نہیں. ان کی عزتیں، ان کی جائیداد، ان کے مال کچھ بھی محفوظ نہیں. ان کے عبادت خانے، ان کے مدارس، ان کے مساجد، کوئی چیز محفوظ نہیں ہے. روتے رہو، کوئی سننے والا نہیں ہے. اللہ اسی حالت میں سنتا بھی نہیں کسی کی. اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم دیں، اپنے بچوں کو نماز سکھائیں، مسجد میں لے کر آئیں. 7 سال کے بعد سے اپنے ساتھ بچوں کو اپنے صف میں کھڑا کریں، ان کو مسجد کے آداب سکھائیں، مسجد میں کیسے رہنا، کیسے نماز پڑھنی ہے. حاضرین گرامی، وقت بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. وہ باتیں تو بہت ہے، یہ عنوان اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ مسلسل 2-3 مہینے اس پر اگر خطبہ دیا جائے تو کم ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ ہم تمام لوگوں کو اپنے بچوں کی صحیح اسلامی تربیت کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمارے بچوں کو موحد بنائے. اللہ تو ہمارے بچوں کو شرک سے، کفر سے، نفاق سے دور رکھ. اللہ تو ہمارے بچوں کو نمازی بنا. اللہ تو ہمارے بچوں کا صوم و صلات کا پابند بنا. اللہ ہمارے بچوں کو دیندار بنا. اے اللہ ہمارے بچوں سے ہر طرح کی بیماری اور بلاؤں سے ہمارے بچوں کی حفاظت فرما. اے اللہ جب تک زندگی دے ہم تمام لوگوں کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين عباد الله قوموا الى الصلاة.